بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ خوب بارش ہوئی ہے، اتنی طوفانی بارش ہوئی ہے کہ پہلے تو یہ ہمارا حال یہاں پہ دیکھیں۔ میرا خیال ہے یہاں پہ مچھلیاں چھوڑ دیتے ہیں ان کے تیرنے کے لیے پانی اچھا آ گیا ہے۔ یہ ہم نے لگائی ہوئی ہے، موٹر لگائی ہوئی ہے، پانی نکال رہی ہیں، لیکن ابھی چلی گئی ہے، لائٹ چلی گئی ہے۔ اس موسم میں یہاں پہ لائٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، ساتھ ہی لائٹ چلی جاتی ہے، تو لائٹ آتی ہے پھر دوبارہ سے آن کرتے ہیں، پانی یہاں سے نکالیں گے۔ پانی اسٹریم میں بھی بہت آیا ہوا ہے، پانی کی آواز آ رہی ہے خوب۔ اس میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو بھی ساتھ اس میں شیئر کرتی ہوں۔ ہم نے کل اپنے لان کو سیٹ کر رہے تھے، مٹی ڈالی تھی، اور یہ دیکھیں یہ کیا ہوا۔ یہ ہمارا پودا شہید ہو گیا ہے، زیتون کا بہت پرانا پودا تھا، تو ہوا تیز آئی ہے، اس نے اس کو وہیں سے نیچے سے ہی اکھاڑ دیا۔ اس میں نا وہ اصلی زیتون نہیں لگتے تھے، یہ مجھے جنگلی نرسری سے ہم لیتے ہیں، اتنے مہنگے پودے لیتے ہیں، لیکن یہ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہ بھی تھا جنگلی زیتون، جیسے اس علاقے میں بھی کؤ بہت زیادہ ہے، اس پہ چھوٹا چھوٹا لگتا ہے، اس پہ بھی لگتا تھا پرپل کلر کا، چھوٹا لگتا تھا، ورنہ زیتون کا سائز جو ہے بڑا ہوتا ہے۔ پر ہم نے اس کو نہیں کاٹا تھا، یہ خوبصورت لگتا تھا، اس کا سایہ بھی تھا، تو بہت سالوں سے ساتھ تھا اس کا۔ بہت افسوس ہوا مجھے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یہ دوبارہ لگ بھی نہیں سکتا نا، تو پورا نیچے سے اکھڑ گیا اور بڑا ہے۔ تو انشاءاللہ نیا لگائیں گے، جگہ چینج کر کے نیا لے کر آئیں گے، وہ لگائیں گے۔ تو مٹی کی تھی لان کو بیلنس کرنے کے لیے بارشوں میں، کیونکہ سارا کچھ تو تہس نہس ہوا ہے، اور یہ موسم اس لحاظ سے اچھا ہے کہ بارشوں میں چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ گملے میں گھاس جو سی ہے کتنی اچھی لگتی ہے، یہ اس کو خود ہی ایسے رہنے دیا ہوا ہے۔ یہ پھول اس وقت مرجھا جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور جیسے دن چڑھے گا تو یہ کھل جائیں گے۔ کل اتنا شدید حبس تھا، گرمی اتنی تھی، جنہوں نے سب نے کام کیا برے حال ان کے ہو گئے، گرمی سے بہت شدید تھا۔ تو ابھی جون سا ہے، اب تھوڑا سا ہونا شروع ہو گیا گرمی، لیکن جب ہم فجر کے ٹائم پہ اٹھے تھے، بڑی کھانا کھانے آ رہی، مجھے دیکھ کے ڈر گئی، میں اس کو دیکھ کے ڈر گئی۔ ان کا باجرہ پڑا ہوا ہے نا یہاں پہ، اس کے پاس آ رہی، میں ان کے راستے میں کھڑی ہوں، جا رہی ہوں 2 منٹ میں اندر، ان کو تنگ نہیں کرتی۔ جب ہم فجر میں اٹھے تھے اس ٹائم پہ ہوا میں خنکی تھی، اچھی خاصی خنکی تھی، لیکن اب ذرا دن چڑھتا جا رہا ہے تو وہ خنکی بھی واپس جاتی جا رہی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر خیریت رکھے، ایسا نقصان ہو، کوئی بڑا نقصان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بڑے نقصان سے سب کو بچائے، آمین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باس، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ طبیعت فٹ فاٹ ہے؟ بس اب سے ذرا تنگ کر رہا ہے، باقی تو اللہ کا شکر الحمدللہ۔ چلے، ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اتنا گزر گیا، اتنا رہ گیا، 1 مہینہ رہ گیا۔ نہیں، ابھی ہائے، تو 1.5 مہینہ تو تقریباً ہے نا، ابھی تو پارٹی شروع اگست کا ہوئی ہے۔ پورا مہینہ ہے، 3 ہفتے ابھی اس کے ہیں اچھا بات جولائی سنیں، کے۔ وہ کہتی ہیں نا اگر بارشیں ہو جائے تو 15 اگست کے بعد موسم اچھا ہونے ہاں لگ جی، پڑتا اچھا، ہے، حبسیت سے جان چھوٹنے جان لگ چھوٹنے شروع پڑتی ہو ہے، جاتی ہے، لیکن پچھلے 2-3 سال تو نہیں ہوا استعمال۔ ستمبر تک جاتا 15 ہے۔ ستمبر تک گیا، بلکہ 20-21 ستمبر تک گیا حبس۔ میں ذرا خوش فہم ہو رہی ہوں، اپنے دل کو تسلی۔ ہاں، لیکن اس دفعہ تو اللہ کا شکر ہے، اے سی ویسی چل رہے ہیں سولر کی وجہ سے، تو اللہ خیر رکھے۔ لاسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ تو بہت نہیں، لاسٹ ٹائم لیکن ایک یہ تھا کہ نیچے والے فلور میں ہاں، وہاں بہت وہ فرق ہے۔ بہت فرق تھا اور ہوا چلتی رہی تھی۔ پچھلی دفعہ کا حبس کم تھا، لیکن اس دفعہ حبس پھر زیادہ جلدی آیا، جلدی بھی آیا اور بہت تیز ہے۔ تیز آیا۔
اچھا ویسے گرمی برداشت ہو جاتی ہے، ہوا کی جو ہبس ہے نا یہ جان سانس مت رکتا ہے، ہے، مجھے سانس بند ہونے لگتی ہے، سانس بھی اور دل بھی بند ہونے دم لگ گھٹتا پڑتا ہے، اف توبہ توبہ۔ اچھا باس جناب، آج ہے 10ویں محرم، 10 محرم۔ کچھ روشنی ڈالیں۔ ہاں جی، آج ویسے تو اب گزر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ 10 محرم جو ہے نا یہ ہمیشہ سے ہی، عاشورہ محرم جو ہے یہ ہمیشہ سے بابرکت رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اب یہ اور زیادہ اس کا ہے اہمیت ہے، لیکن فضیلت اس کی پہلے سے بھی تھی کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یہ تو بالکل آتھینٹک واقعہ ہے، جی صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودی وہاں کے روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رکھتے، تو انہوں نے بتایا کہ اس زمانے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی پتہ ہوگا، لیکن یہ اس ذرا کلیئرٹی کے ساتھ جی سامنے لائی گئی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات دلائی گئی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا اس دن، تو اس لیے یہودی جو ہیں اس کے یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، یہودیوں سے زیادہ وہ ہم سے قریب ہیں، بالکل، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ روزہ رکھیں، لیکن یہودیوں کی مماثلت سے بچنے کے لیے یا تو 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ محرم کے 10 محرم کے روزے اور محرم کے مہینے میں روزے جو رمضان سے زیادہ، رمضان شریف کے بعد زیادہ جو اہمیت ہے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ 10 محرم ایک کا۔ سیکنڈ، بہت سے لوگوں کو نا یہاں پہ غلط، یہ مجھے لگتا ہے لوگ اس چیز میں بہت لا علم ہے، وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ جو سا ہے نا یہ شہادت امام حسین نہیں، کے اس کا سلسلے اس میں، کے ساتھ ذکر تعلق نہیں ہے، یہ ہاں تو ہجرت کے وقت یہ اس نبی وقت سے پاک صلی اللہ علیہ ہاں وسلم نے وہ فرمایا۔ رکھ رہے ہیں، تو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ابھی کیونکہ چیزیں روزے، کلیئر ہونی ضروری ہے نا۔ اس وقت ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس کی فضیلت پھر بعد میں جب کہا گیا تو یہی کہا گیا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد اس کی فضیلت جی ہے، اور محرم کے روزوں کی۔ میں تو یہ بات اس کر رہی ہوں کہ کے، بہت سے لوگ یہ رکھتے ہیں نا روزہ، جیسے ایک عام طبقے کی بات کر رہی جی ہوں، میں یہی اس کہہ کو رہا ہوں، ہاں، جو ہے وہ یہ پتہ ہی نہیں، وہ صرف 10ویں محرم بالکل کا اس سے ریلیٹ کر حضرت کے امام بس حسین رکھتے سے ہیں، ہاں ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے ریلیشن نہیں ہے ان کا، اس کا ریلیشن دوسرا ہے جو میں نے پیچھے بھی سے چلا بتایا۔ آ رہا ہے جی۔ تو اس کے علاوہ جو اور چیزیں مشہور ہیں ان کی اتھینٹسٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو کہ یہ کہاں تو سے وہ آئیں، ہے وہ 4 5 8 چیزیں اور ملا دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی اسی دن، توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی 10 محرم کو، پھر قیامت بھی 10 محرم کے دن ہوگی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ جو ٹھنڈی کی گئی وہ بھی 10 محرم کا دن تو تھا۔ اس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط بھی نہیں کہتے اور یہ بھی نہیں کہ مشہور ہیں ہمیں صحیح نہیں لیکن اس ان کا، کی کوئی اتھینٹسٹی ہاں کا یہ تو حدیث کچھ ہے نہیں ہے ابھی تک، جہاں حضرت جن موسیٰ علیہ کتابوں میں السلام۔ ان کا ذکر ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ جی ٹھیک، تو یہ سب سے زیادہ اتھینٹک جو روزہ ہے وہ ہے جو صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم الحرام ویسے ہی مشہور ہے، بالکل اور بالکل، بہت جو بڑا ہمارا دکھ ہے ایک یہ، دکھ بھی ہے اور ایک عظمت کا نشان ہے نا یہ، کہ حق پہ قائم رہنے کے لیے آپ کو بے شک اپنی جان مال جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے وہ قربان کریں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ پیغام یہ ملتا ہے اس پیغام سے ہے یہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ اور جو اہل سنت ہیں وہ تو ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت امام علیہ السلام، حسین علیہ السلام شہادت کے نتیجے میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں اور جنت الفردوس میں ان کا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے شہید اور زندہ شہید ہوتا ہے۔ کا لیکن اسی طریقے سے جو ایک دوسرا طبقہ ہے شیعہ حضرات ہیں، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ ظلم بھی ہوا ہے اور اس ظلم کا ایک احتجاج بھی ہے، ایک طرح کا ماتم، اور ایک حضرت امام حسین علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا اس کا بھی وہ ماتم کرتے ہیں۔ تو خیر ان کا وہ اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ تو اس کے ساتھ لیکن ایک جو اور بات ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے
کہ شہادتیں ساری ہی مظلومیت کے بے شک سامنے ہوتی ہیں، بے شک اور ان کا ایک جو پہلو ہے وہ مظلومیت کا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو عظمت اور بہادری کا ہوتا ہے۔ عظمت جیسے اس کو دیکھا جائے عام شہادتیں بھی لوگ بہادری سے جب لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ شہید ہوتے ہیں بے شک اور بے شہید شک زندہ ہے۔ شہید زندہ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اگر ذکر کیا جائے، اف 40 دن تک اف ان کے گھر کا اف محاصرہ کیا گیا، اور کئی کتابوں میں تو یہ کہ 40 دن تک ان کا پانی بند کیا رکھا گیا، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے ہائے 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 رقم دی، اور جنہوں نے بعد میں بیر روما جی کنواں پانے کے لیے دیا، ان کو اس کنویں سے پانی اور نہیں کس دیا خاموشی کے ساتھ وہ چیریٹی گیا، اور کرتے تھے، انہوں نے دوسرا یہ کہ تلوار نہیں اٹھائی۔ نہیں اٹھائی۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ، اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، اس کے باوجود ان کو پیچھے دیوار سے پھلانگ کے شہید کیا گیا۔ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان کی بیوی کو بھی اس وقت شہید کیا گیا، انگلیاں اور کٹی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرشتے بھی حیا فرشتے کرتے بھی ہیں حیا کرتے اور ان ذوالنورین سے۔ دو جی نور۔ کیا مقام ہے اور ان کا۔ جب شہید ہوئے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور خون قرآن پاک کی آیت پہ گرا، اور اس آیت کا وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، تو اور یہ میرا قرآن خیال ہے پھر پاک شیعہ بھائیوں کو تھوڑا سا اس پہ بھی ماتم پہ کر لینا اور چاہیے۔ یہ جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن، یہ ابھی بھی وہ ہے محفوظ ہے محفوظ ترکی کے، میرا خیال توپ کاپی جو ان کا میوزیم ہے ترکی میں، وہاں پہ یہ محفوظ ہے، اور وہ قرآن پاک پہ جو خون کے قطرے ہیں وہ ابھی تک تازہ ہیں۔ آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا تو بھی ایک رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس کو سن کے، مظلومیت کی انتہا جہاں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ یکم محرم کو مسجد میں شہید کیا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مسجد میں شہید کیا گیا، اس کے علاوہ حضرت زبیر بن العوام ان کو شہید کیا گیا، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اشرم مبشرہ میں جی۔ اور یہ سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن العوام، سب ان کو عشرہ شہید مبشرہ کیا گیا۔ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق تو نہیں تھے وہ تو، جی لیکن ویسے عشرہ مبشرہ عشرہ میں ہیں۔ مبشرہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، ان کو بھی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ تو بس ہمیں عزت اور احترام سے ان سب کا ذکر کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے۔ اور بس میں یہ کہتی ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تعلیمات کو فالو کریں، تعلیمات کو ان کی اس قربانی سے کیا سبق ملتا ہے آپ نے کہیں پہ نماز بھی۔ نہیں چھوڑی تھی، ہاں جی قرآن نہیں چھوڑا تھا، جی جی جی۔ اور ان کے آپ لائف سٹائل دیکھیں کتنے سمپل تھے، کھانے سادہ تھے، تو ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ تو بھوکے پیاسے چلے گئے، اور آپ پھر اس دن وہ اتنی نیاز کھانے بانٹ رہے ہو کر رہے ہو، تو وہ تو بھوکے پیاسے کی ہیں، تو آپ ہاں جلوس کا پانی پلا رہے وہ اور چیزیں ہیں، لیکن اور آپ اس کو سیکھو نا، ان کی قربانی سے جو سبق ملتا ہے کس چیز کے لیے کیا ہے، اسلام کی سربلندی، اسلام کی سربلندی کے لیے، جی آپ اس کے لیے۔ اور یہ ایک بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، چھوٹی بات یہ نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ایک وہ ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت ام سلمہ، اور وہ اس وقت تک زندہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو آپ نے ریت کا بتایا تھا کہ جب یہ ہو جائے، انہوں نے باٹل میں اس کو سیو کیا تھا، سرخ ہو جائے گی تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اچھا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، آپ نے تو نہیں کہا نا کہ تم سب ماتم کرنا، بالکل، ورنہ تو اسی وقت آپ کہہ دیتے کہ تم لوگ، لیکن چلے اب یہ ہے نا کہ اب کچھ ابھی تو مطلب جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ 291 سال بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ماتم کا، 291 سال نہیں ہوا، تو یہ 356 ہجری میں کہتے ہیں۔ جب ماتم میں بھی نا اتنی عجیب چیزیں کر لی انہوں تو نے، بہرحال یہ اسلام کی تاریخ کے جو سے ہیں یہ سارے واقعات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہم شہادت کو دیکھیں، یہ دل ہلا دینے والے واقعات ہیں، دل ہلا دینے والے واقعات ہیں، تو اصل جو ساری شہادتیں، اصل ان شہادتوں کا یہ ہے کہ
کہ ہم اسلام کے لیے کام جی. کریں. اور بعض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حضرت امیر حمزہ ان کی جون سی شہادت تھی، وہ بھی جی. مطلب اس کو معاف بھی کر دیا تھا ہندا کو، لیکن آپ اور نے تو وحشی کو سامنے لیکن نہ اس کو تو آنا. میرے سامنے نہ آنا. ہاں جی. تو یہ آج جو ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ بہت اچھے انتظامات کیے، ماشاء اللہ صفائی کے بھی زبردست. انتظامات رکھے اور سیکورٹی کے بھی انتظامات رکھے کہ جو جلوس نکلے ہیں کوئی سارے کے سارے ان کی حفاظت بھی رہے اور کوئی انٹوورڈ نہ خوشگوار واقعہ نہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ خیر خیریت سے سارے جلوس ماشاء اللہ ہو گئے. پنجاب کی سی ایم بھی جون سی ہے نا وہ صحیح چیتا ہے ہر چیز میں چیتا ہے. پاک پتن میں بھی جا کے جو ایکشن کیا ہے نا، صحیح چیتا ہے وہ. چیتا کی اسپیڈ شیر اور چیتا کی اسپیڈ جون سی ہے نا وہ انہوں نے ملا کے ہر طرف. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ہر جگہ پہ اگر سی ایم نہیں جانا ہے، ہاں تو پھر ہر جگہ پہ پرائم منسٹر نہیں جانا ہے، تو پھر یہ جو ہم نے بیوروکریسی کا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ ایسا ایک ویل آئلڈ سسٹم ہونا چاہیے. اور اصل تو مقصد بیوروکریسی اچھا آپ دیکھیں وہ نا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جب سی ایم کوئی بھی سینئر سر پہ پہنچے تو ان کی پہلی پوری کوشش تھی ہم چھپا دیں معاملات. حالانکہ ان کو اپنے ابھی آپ کسی اے سی کے دفتر میں چلے جائیں، ان کے عیاشی دیکھیں آپ، وہ باہر بیچارے لوگ پسینے میں شرابور لائنوں میں لگے ہوں گے اور یہ بھائی صاحب اندر بیٹھے ہم میٹنگ کر رہے ہیں. اب پچھلے دنوں اب یہ ایک ہے ایشو، یہ میں نے ریز کرنا ہے کہ یہ جو اے سی صاحبان کے پاس ابھی تک جوڈیشل پاورز ہیں کچھ لاز کے تحت، یہ ختم ہونی چاہیے. اب ہم لوگ باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں عدالت کے باہر 3 گھنٹے 4 گھنٹے، تیسرا پہلو پہ وہ بات آگے کرتے جا ہیں کے نا کہتا ہے کہ جی میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں. ایک دن تو میں گھس گیا اندر، بیٹھے گپے لگا رہے تھے. میں نے کہا جی یہ کیا بات ہے؟ اب آپ نے کیس کے لیے بھی ٹائم رکھا ہوا ہے اور آپ اندر بیٹھے میٹنگز کر رہے ہیں. آپ کیس بلائیں، پہلے کیس کریں اور اس کے بعد آگے چلیں. میٹنگز تو آپ کی پھر چلتی رہیں گی. تو خیر پھر میں میٹنگ کر رہا ہوں، آپ باہر چل کے انتظار کریں. خیر 10 منٹ بعد پھر بلایا تو کیس ہم نے کیا اور ہم آ گئے. اور وہ لوگ خوار ہو رہے تھے وہاں پہ لائنوں میں. آپ سپریم کورٹ میں اپنے کو ہوسٹ کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں نا پروگرام طلعت صاحب کے ساتھ، تو اس پہ آپ لازمی اس پہ کریں. ایسے پازیٹیو ایشو جن کی ضرورت ہے اس پہ آپ کریں. تو ٹھیک ہے جناب. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. یہ آج ایک بہت اہم ٹاپک تھا جس پہ ہم نے بات کرنی تھی. اور دیکھیں سارا دن بہت سیڈ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت وہاں پہ یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، دھوکے سے بلایا گیا، کوفہ والوں نے بے وفائی کی ان کے ساتھ، اس وقت کوئی جو ان سا سٹینڈ نہیں لے سکا، دب گئے. بڑے دکھ کی بات ہے. بعد میں پھر پچھتائے سارے، وہ دکھ میں پھر وہ انہوں نے پھر دکھ میں انہوں نے ماتم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی کیا. اور ایسے ہی اس حضرت لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا جلوسوں کا اور ماتم کا، یہ تو کافی 291 ہجری 291 سال کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ تو انہوں نے ہلکے بلوز انداز میں پچھتاوا ان کو تھا نا، وہ پچھتاوا تھا. تو یہ تو کچھ اور ہی سلسلے شروع ہو گئے. لیکن بہرحال ہماری عظیم ہستیاں اسلام کی جو ساری ہیں، جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے سب بہت قابل احترام ہیں. اور جب بھی وہ دن آتے ہیں ان کی شہادت کے، وہ سب مظلوم ہیں. اور ہم ان کی احترام میں اور ان کے درس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان کے فٹ سٹیپ کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. باس آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی خدمات لیتے رہیں گے. خوش رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تو جناب اب ٹائم آ چکا ہے ولاگ کی اینڈنگ کرنے کا. آج کا دن گزر گیا. 10 محرم الحرام تھی. ایک بہت اہم دن تھا مسلمانوں کے لیے. ہم نے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. جس مقصد کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. تو جناب ہم اپنی اینڈنگ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ. تو ہم سب سے پہلے اپنے بزرگوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، جتنی زندگی ہے چلتے پھرتے رہیں، اپنا آپ سنبھالنے کے قابل رہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، ہماری زندگیاں ہمارے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنے. ہمیں اللہ توفیق دے. دیکھیں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے اللہ سے مدد مانگنا. تو باقی آگے ہم بے بس ہے.
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے، بہت اذیت ہے یہ۔ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے، انہیں کامیاب کرے، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اچھا حلال روزگار نصیب کرے، اور جن بچوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کو سکھی ساتھ نصیب کرے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ یہ تو بہت خاص دعا ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی ہے۔ بیٹیوں کی تو آپ تربیت کرتے ہیں، آپ جو سمجھا کے بھیجیں گے آپ کو اپنی تربیت پہ مان ہوتا ہے، لیکن جو آپ نے اپنے گھر میں بچی لانی ہے تو وہ دوسرے ہاتھ کی تربیت ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ پھر ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور جناب غزہ بہت دل دکھی ہے، بہت دل دکھی ہے، الفاظ نہیں ہے۔ کہاں کہاں ہاسپٹل، سکول جہاں لوگ کٹھے ہیں، بچے ہیں، کھانے کا اگر کچھ بٹ رہا ہے تو وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ کیا کہ انتہا ہے بے حسی کی، انتہا ہے بے حسی کی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے غزہ کے مسلمانوں پہ، ان کی مدد کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے۔ بہت بیچاروں نے ظلم سہے ہیں، سہ رہے ہیں۔ تو جناب ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے۔ آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو ہمارا ساتھ دیجئے۔ اور رات ہو گئی ہے، شب بخیر، اللہ حافظ۔ گپ شپ وتھ آمنہ خان۔